علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ وہ کیوں آئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس؟ مصر میں ان کو کیوں آنا پڑا تھا فلسطین سے؟ غلہ خریدنے کی درخواست کی تھی کہ ان کو دیا بالکل، جائے۔ کہ ان کو غلہ دیا جائے، کیونکہ ارد گرد بہت برا قحط پڑا تھا اور اس کی جو اثرات تھے وہ دور دور تک گئے تھے۔ تو ان کی زبردست پلاننگ سے، زبردست اسٹریٹجی سے یہ فائدہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام دوسروں کو بھی، یعنی اپنے لوگوں کو بھی غلہ دینے میں ان کے پاس کثیر تھا اور دوسروں کی بھی ہیلپ کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ اتنی زبردست اور اتنی کارآمد تھی۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجِهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اور جب انہوں نے سامان تیار کر دیا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے لادنا تھا سامان وہ تیار کر دیا، قَالَ ائْتُونِي، تو فرمانے لگے کہ لانا میرے پاس بھی اخل لکم من ابیکم، کیونکہ اب یہ آئے تھے 10 بھائی اور کہنے لگے کہ ہم 11 بھائی ہیں اور ایک جو بھائی ہے وہ ہمارے والد کے پاس رکا ہوا ہے، تو ہمیں اس کا بھی گلہ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اب جب نیکسٹ ٹائم آؤ گے تو تم اس کو بھی میرے پاس لانا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا پورا ماپ کے دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ یعنی پھر تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ گے جس کا حصہ اس دفعہ تم لے کر جا رہے ہو۔ یعنی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ایک ایکسٹرا حصہ دے، یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ احسان کرتے ہوئے دے دیا، لیکن ساتھ ہی تاکید کی کہ اگلی دفعہ جب آؤ گے تو اس کو لے کر آنا، اس بھائی کو جس کا تم ذکر کر رہے ہو، کیونکہ اس وقت کیمراز اور یہ چیزیں تو نہیں تھی نا کہ گھر سے یا فون پہ بات کروا دی، ویڈیو کالنگ ہو گئی، نہیں، بلکہ تم کیا کرو گے، اس کو ساتھ لے کر آؤ گے اگلی دفعہ۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر تم اسے میرے پاس نہیں لاؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، تو تم میرے پاس کوئی ماپ نہیں تمہیں ملے گا اور نہ ہی تم میرے قریب آنا۔ اتنی سخت بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر تم میرے پاس نہیں لاؤ گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے میرے ساتھ غلط بیانی کی اور ایک ایکسٹرا حصہ ناجائز لے کر گئے۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے ان کو یہ والی سخت بات کی کہ پھر تم میرے قریب نہیں آؤ گے، یعنی دوبارہ سے میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا اگر تم نے ایک دفعہ اس چیز کو پروف نہ کیا کہ تم نے کہا میرا ایک بھائی ہے، تو اب نیکسٹ ٹائم تم اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے۔ قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اپنے باپ کو ضرور آمادہ کریں گے اور بلا شبہ ہم ضرور اس کو کرنے والے ہیں، یعنی ہمیں اپنے والد کو منانا پڑے گا اور ہم ضرور ان قریب ان کو منا لیں گے اور ہم یہ کام انشاءاللہ ضرور کر لیں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بندوں سے کہا، فتیان یعنی اپنے نوجوانوں سے، کیونکہ یوسف علیہ السلام ایک بہترین پوسٹ پر کام کر رہے تھے اور اس کے اندر بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے نوجوانوں سے کہا تھا کہ یہ جو رقم انہوں نے دی ہے، کچھ کہتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پر جو رقم تھی نا، آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا، یعنی کرنسی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھی، کرنسی بھی ہوتی تھی لیکن کرنسی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھی، تو پھر لوگوں کے پاس جو بھی ہوتا تھا وہ اسی کو بارٹر سسٹم کر کے یعنی ایکسچینج کیا کرتے تھے چیزوں کو۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کچھ چمڑے اور کچھ جوتے تھے، کچھ بنے ہوئے، جو انہوں نے ان کو لا کر دیے تاکہ وہ اس کے بدلے میں غلہ لے جا سکیں، یعنی بڑی ایک حقیر قیمت انہوں نے مقرر کی ہوئی تھی تاکہ سب لوگ، مقصد یہ تھا کہ تمام لوگوں تک یہ چیزیں پہنچائی جا سکے۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم یہ رقم ان کے کجاووں میں واپس ڈال دو۔ کجاوا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اینیمل ہوتا ہے نا، جس طرح اونٹ ہو گیا یا گھوڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک چیز آپ رکھ دیتے ہیں، ٹھیک، جس کے اندر سامان کیری کر سکتے ہیں، ایون کجاوے میں بیٹھتے بھی ہیں، تو وہ جو اوپر ایک اور چیز رکھتے ہیں نا، اس کو کجاوا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر فی رحالہم، ان کے کجاوے میں واپس رکھ دو، لعلہم یعرفون، شاید وہ ہمارے اس احسان کو پہچان جائیں، اذا انقلبوا، جب وہ واپس لوٹے، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، تو شاید کہ وہ لوٹ آئیں، یعنی ان کو یہ خیال ہوا کہ اتنا قحط ہے تو ایسا نہ ہو کہ نیکسٹ ٹائم یہ اس لیے نہ آ سکیں کہ ان کے پاس کچھ چیز ہی نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے قحط سالی کی وجہ سے وہ اپنی یہ چیزیں بھی دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم یہ صرف اس وجہ سے نہ آ سکے کہ ان کے پاس یہ بھی نہ ہو، تو چلو یہ واپس ان کو اس میں سے رکھ دو۔ اور کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کے اپنی طرف سے پے کر دیا تھا اور ان کو جانے دیا تھا، یعنی ان کا سامان جو ان کی پونجی تھی وہ ان کو واپس کر دی تھی۔ فلما رجعوا الى ابيهم، اب جب یہ واپس اپنے والد کے پاس پہنچتے ہیں، قالوا یا ابانا،
اے ہمارے ابا جان، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان کی بات چیت ہے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان۔ اب یہ اتنے جو لقب دے رہے ہیں، یعنی پہلے کس کس طرح سے بات کر رہے تھے ان سے، اور اب دیکھیں آپ کس طرح بات کریں گے۔ منیا من الکیلو، ہم سے روک دیا گیا ہے ماپ، یعنی اب ہمیں کوئی کھانا نہیں ملے گا۔ فارسل معنا خانا، پس آپ ضرور بھیج دیجیے ہمارے بھائی کو، یعنی اب اگر ہم گئے تو ہمیں کھانا نہیں ملے گا جب تک آپ اس بھائی کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ 10 بھائی ایک الگ ماں سے تھے، اور یہ 2 بھائی یعنی یوسف اور بنیامین یہ ایک الگ ماں سے تھے، تو یہاں پر لیکن والد ظاہرہ سیم تھے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، تو آپ بھیج دیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو۔ نقتل، ہم لے کر آئیں گے، یعنی ہم ضرور، یعنی ناپ تو وہ جو ہمیں ملے گا ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اب غلہ ہمیں تبھی ملے گا جب ہم اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، اس لیے آپ اس کے معاملے میں ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ والی غلطی نہیں کریں گے جو ایک دفعہ پہلے ہم سے ہو چکی ہے۔ ان کا اشارہ بھی یوسف علیہ السلام کی طرف تھا۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، اچھا تو میں اب اس بارے میں تم پر اعتبار کروں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام یا اس کے بھائی کے معاملے میں اعتبار کیا تھا تم پر، یعنی ویسا ہی ٹرسٹ کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے اوپر کر لوں جیسا کہ پہلے میں نے یوسف کے معاملے میں یا اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر ٹرسٹ کیا تھا، ویسا چاہیے۔ فاللہ خیر حافظا، بس اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی وہی بہترین محافظ ہے۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا تو پایا، بِضَاعَتَهُمْ اپنے سامان میں، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ جو ان کو لوٹا دیا گیا تھا، یعنی انہوں نے جو جمع پونجی لے کر گئے تھے وہ تو ان کے پاس واپس آ گیا تھا، ان کا مال ان کو واپس لوٹا دیا گیا تھا۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان اب بتائیے کیا چیز، اور ہمیں کیا چاہیے، اور ہمیں کیا چاہیے، ماں نہ بغی، اور ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہادی بدعاتنا ردت الینا، ہمارا تو سامان، ہمارا تو غلہ ہم سے تو پیسے ہی نہیں دیے گئے، ہمیں تو فری میں دے دیا گیا۔ تو آپ یہیں سے اندازہ کریں کہ وہ کتنا اچھا منسٹر ہے یا اتنا اچھا کنگ ہے کہ اس نے اتنے اچھے سے ہمیں غلہ بھی دیا اور ہمارا سامان بھی ہمیں واپس، یعنی ایک قسم کا فری میں ہمیں دے دیا، تو کیوں نہ ہم اس کے بعد اپنے بھائی کو بھی لے جائیں۔ تو ہادی بدعاتنا ردت الینا، ہماری تو جمع پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے، یعنی اب ہم کیری کریں گے، غلہ لے کر آئیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت۔ اچھا پہلے اب دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کو وہ کیوں نہیں کہہ رہے بادشاہ کہ تم ان کو بھی لے کر آؤ، کیونکہ غلہ تو ان کا بھی لے کر گئے ہوں گے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی غلہ لے کر گئے ہوں گے، ظاہر ہے گھر والوں کے لیے غلہ تھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعنی ہو سکتا ہے اس وقت انہوں نے یہ الاؤ کیا ہو کہ جو جوان جو ٹریول کر سکتا ہے وہ ٹریول کرے، اور والد چونکہ بوڑھے ہیں اور خواتین، ان کے لیے انہوں نے ویسے غلہ بھیج دیا، اسی لیے صرف بھائی کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، باپ کو نہیں کہہ رہے کہ باپ کو بھی لے کر آنا، کہہ رہے ہیں بس بھائی کو لے کر آنا، کیونکہ ظاہر ہے وہ جوان ہے، وہ ٹریول کر سکتا ہے، اور بندے کا موجود ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اس کے حصے کا اس کو دیا جا سکے۔ تو انہوں نے کہا اب ہم سامان اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کر آئیں گے، اہل و عیال کے لیے لے کر آئیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور اب ہم ایک حصہ زیادہ لے کر آئیں گے، یعنی اب ہمیں ایک حصہ زیادہ ملے گا، ایک اونٹ کے اوپر ہمیں زیادہ ملے گا غلہ۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ تو بڑا ہی آسان ماپ ہے، یعنی جاؤ اور فری میں چیز مل جائے تو یہ تو بڑی زبردست چیز ہے، بڑا آسان ماپ ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، ان کے والد نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ ایسے نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم لوگ مجھ سے پکا عہد نہ کر لوں، یعنی تم لوگ مجھ سے پکا عہد نہیں کرو گے تب تک میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، ٹھیک؟ تو تم ضرور، یعنی تم یہ وعدہ کرو کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی پریشانی آ جائے یا کوئی ایسی چیز واقع ہو جائے، یعنی تم گھیر لیے جاؤ، کوئی مصیبت آ جائے،
کوئی مطلب جان خطرے میں پڑ گئی تو الگ بات ہے، لیکن تم ویسے مجھ سے وعدہ کرو عام حالات میں ضرور تم اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے۔ فلما آتوہم موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ پھر جب انہوں نے ان سب کو یعنی پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمارا ضامن ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب ہم آپ کو اللہ کے نام کیا وعدہ دیتے ہیں کہ ہم ضرور اپنے بھائی کو واپس لے کر آئیں گے۔ اچھا، یہاں سے ایک اور چیز کیا پتہ چلتی ہے؟ اب دیکھیں، ایک مرتبہ یعقوب علیہ السلام پہلے اپنے پہلے بیٹے کے یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے اوپر ٹرسٹ کیا تھا، لیکن یہ اپنے ٹرسٹ پہ پورے نہیں اترے اور جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ اب یہاں پر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے بیٹے، کیونکہ اب یوسف علیہ السلام اور پھر بنیامین جو چھوٹے بھی تھے تو ان کو لگ رہا تھا اب اس کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہے، تو وہ اب جو والد ہیں وہ ان لڑکوں پر ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے، بڑے بیٹوں پر۔ تو اب انہوں نے ان سے دوبارہ ٹرسٹ لیا کہ نہیں، تم اب اس کا خوب خیال رکھو گے اور اس کو میرے پاس واپس لے کر آؤ گے۔ تو یہ بالکل جائز بات ہے کہ جب آپ یعنی اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اگر آپ کو ایک وقت میں ایک دفعہ میں کوئی چیز نقصان ہوتا ہے تو اب آپ دوسرے نقصان کے لیے بھی اپنے الاؤ کر دیں کہ ہاں جی مجھے بے شک دوسری دفعہ بھی نقصان پہنچا لو، نہیں۔ آپ پریونٹیو میئرز لیں، آپ پریکاشنری میئرز لیں کہ ہاں جی دوبارہ اتنا بڑا نقصان نہ ہو۔ اب دیکھیں، پہلی دفعہ تو انہوں نے ایسی کوئی عہد و پیمان نہیں کیا، لیکن دوسری دفعہ انہوں نے خاص عہد و پیمان کیا، اور وہ کبھی بھی ٹرسٹ نہ کرتے اگر یہ غلے والا واقعہ نہ ہوتا۔ یعنی غلے والا جو واقعہ تھا کہ قحط پڑا ہوا تھا اور بھوک تھی، اور یعنی زندگی بچانے کی خاطر انہوں نے کہ ایک غلہ موجود ہو تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو الاؤ کر دیا، ادروائز وہ ان کو الاؤ نہ کرتے، کہ جو ان کی ہسٹری تھی۔ تو یہاں پر اگر بوقت یعنی ایک شدید ضرورت کی وجہ سے، ایک شدید محتاجی کی وجہ سے اگر کبھی ایسا کرنا پڑ جائے تو وہ اس کو یاد بھی کرا رہے ہیں کہ دیکھ لو پہلے تم سے یہ مسٹیک ہوئی تھی، اب دھیان کرنا یہ دوبارہ مسٹیک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہنا بالکل جائز ہے، بلکہ یہ پسندیدہ بھی ہے، ریکمینڈیڈ بھی ہے، تاکہ وہ جو بندہ ہے جس نے پہلی بار غلطی کی وہ زیادہ محتاط ہو۔ ٹھیک۔ وقال یا بنی، اب وہ کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، کہ تم سب لوگ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور تم سب لوگ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی چیز میرے کام نہیں آ سکتی، یعنی اگر اللہ ہی کا کوئی حکم ہو تو پھر یہ چیز کام نہیں آ سکتی، لیکن بہرحال انسان کو تدبیر کرنی چاہیے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کے لیے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہوا، علیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ بس اسی پر بھروسہ کریں۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام ان کو نظر بد سے بچنے کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں، تدبیر بتا رہے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے العین حق، کہ نظر حق ہے، یعنی نظر لگتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی نظر وظر کچھ نہیں ہوتی، نہیں، بالکل حدیث میں آتا ہے نظر لگتی ہے، اور نظر انسان کو ایسی جگہ پہنچا دیتی ہے۔ تو انہوں نے اونٹ کی مثال دی کہ جیسے اونٹ قبر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نظر کئی دفعہ ایسی لگتی ہے انسان کو کہ انسان کو شدید بیمار کر سکتی ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر نظر لگنا بالکل برحق ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ جب کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھو تو ساتھ کیا ایڈ کرو؟ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا۔ ٹھیک ہے، یعنی دعا کو ایڈ کرنا چاہیے، ماشاءاللہ کو ایڈ کرنا چاہیے، تاکہ جو نظر ہے وہ نہ لگے۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اگر ایک ہی دروازے سے 10 بھائی اکٹھے داخل ہوں گے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ لوگ نظر یعنی تم لوگوں کو نظر لگ جائے، تو اس سے بچنے کی وہ ایک تدبیر بھی بتا رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تدبیر بتائی ہے کہ نظر لگنا برحق ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں سنت میں دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں۔ تو اگر آپ سرچ کریں گے کہ نظر کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے تاکہ نظر سے بچنے کے لیے، تو ان کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے لیے بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے، یعنی اگر بچے چھوٹے ہوں اور خود نہ پڑھ سکتے ہوں دعائیں، تو والدین یا ان کے جو بڑے ہیں وہ بھی ان کے اوپر وہ دعا نظر کی بچنے کی دعا پڑھ کر
اس کے اوپر پھونک سکتے ہیں. یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے. بچوں کو ذرا زیادہ ہی لگ جاتی ہے کیونکہ بچے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ نظر اچھی بھی ہو تو لگ جاتی ہے اور بری بھی ہو تو لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، نظر ایک اپنا اثر رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بھی لگ جاتی ہے بری بھی لگ جاتی ہے. لیکن دوسرا بندہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایک تکلیف میں چلا جاتا ہے. تو کئی دفعہ آپ بڑے اچھے سے خوشی سے بچوں کو مختلف حرکتیں کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اگلے ہی لمحے وہ گر جاتا ہے. صحیح، تو کئی دفعہ آپ کی اپنی نظر لگ جاتی ہے، حالانکہ آپ نے کوئی بری نیت سے نظر نہیں لگائی، لیکن آپ کو خود بھی کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا. اس لیے جو حصار ہے نا، یعنی کہ جو آم، دعا ہے وہ پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک. تو دعا بھی کہا جاتا ہے نا قلعے کی طرح ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دعاؤں کے باہر لکھا ہوتا ہے حصن، یعنی قلعہ. یعنی آپ دعا پڑھ لیتے ہیں تو آپ محفوظ قلعے میں آ جاتے ہیں. تو یہاں پر وہ ان کو سکھا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو نظر سے بچنے کی دعا سکھائی ہے تو ہمیں چاہیے اس کو خود بھی پڑھیں اور چھوٹے بچوں پر بھی پڑھیں. ٹھیک. یہ آپ کو آسانی سے سرچ کرنے سے بھی مل سکتی ہیں. جس میں سے ایک دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. اور جب وہ داخل ہوئے بالکل ویسے، اب وہ باپ کی بات کو کمپلیٹلی فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، باپ نے انہوں نے غلطی کی، باپ نے ان کو احساس دلایا کہ تم لوگوں نے یہاں پر مسٹیک کیا. اور اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اب والد کی بات مانی ہے. وہ کہتے ہیں وہ ویسے ہی داخل ہوئے حیث امرہم ابوہم، جیسا کہ ان کے والد نے ان کو ہدایت کی تھی. اب دیکھیں، والد نے ان کو ایک بچنے کی تدبیر بتائی ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ساتھ ہی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ ہی کچھ چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو ہم ساری تدبیر کرنے کے بعد بھی ہمارا بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ پر. اگر اس ساری تدبیر کے بعد بھی اللہ نے ہمارے لیے کچھ لکھا ہے تو وہ ہمیں پہنچ کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ساری چیزیں جو بھی ہم پریکاشنری میئر اپناتے ہیں، اللہ کے اذن سے ہی اس کے ساتھ بچت ہو سکتی ہیں. یعنی آخر میں جس طرح وہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، تو اصل میں جو اختیار تھا وہ فرشتوں کا نہیں تھا، اصل اختیار تو اللہ کا ہے. فرشتوں نے مدد کی اللہ کے حکم سے. تو اصل میں یہ ذہن میں تو ہونا چاہیے تھا کہ جو مدد ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے. ٹھیک. تو یہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح کیا جیسے ان کو والد نے کہا تھا. لیکن اگر اللہ نے کوئی چیز لکھ دی ہو تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو جو اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز تھی وہ اسے ہٹا نہیں سکتے تھے ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام. لیکن ان کے دل میں ایک تمنا تھی کہ جس کو انہوں نے پورا کیا، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے جو میئر لینی تھی وہ لی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور بلا شبہ وہ یقیناً صاحب علم تھا، اس لیے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی انہوں نے یہ بات اپنے بچوں کو بتا دی تھی کہ تم اپنی طرف سے حفاظتی اقدامات لوگے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اللہ نے تمہارے لیے کچھ لکھا ہے تو وہ تمہیں پہنچ کرے گا. صحیح. تو یہ انہوں نے ان کو بتا دیا تھا. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی جگہ دی. قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں. یعنی یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنی طرف الگ لے گئے اور ان کو وہاں جا کر بتا دیا کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، یعنی میں یوسف ہوں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو 5 کمرے الاٹ کیے اور ہر کمرے میں 2 بھائیوں کو ڈالا، اور بنیامین الگ رہ گئے. ٹھیک ہے، بنیامین الگ رہ گئے تو انہوں نے کہا چلو یہ میرے ساتھ رک جاتا ہے. تو اس طرح یوسف علیہ السلام ان کو اپنے بھائیوں سے الگ لے گئے اور پھر وہاں جا کر ان کو الگ سے بتا دیا کہ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو ان کو اپنے پاس جگہ دی اور بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، ان کی باتوں کا غم نہ کرو، یعنی مایوس نہ ہو، اور ان چیزوں کے اوپر غم نہ کرو جو یہ تمہارے ساتھ کرتے رہے. یعنی ان کو اندازہ تھا کہ یہ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک رویہ اختیار کرتے ہوں گے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اپنا بھی اندازہ تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں.
تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی کو تسلی دی. فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب انہوں نے اپنا سامان تیار کیا، یعنی جب ان کو سامان تیار کرنے کے لیے ملا کہ وہ اس کو کیری کریں، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو انہوں نے پیالہ اپنے بھائی کے، یعنی جو برتن تھا میئر کرنے والا، میئرنگ کپ تھا، وہ اٹھا کر اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. ثم اذن مؤذن ایتھا العیر، اب یہ وہاں سے نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ حافظ کا، اور یہ آگے کی طرف جا رہے ہیں. پیچھے سے کسی نے آواز دی، اور آواز دینے والے نے کہا او قافلے والے، تم تو چور ہو. انکم لسارقون، بے شک تم لوگ چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، اب یہ لوگ حیران پریشان کہنے لگے، واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ ان کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے کیا گم ہوا ہے تمہارا، یعنی کیوں ہم پہ الزام لگا رہے ہو، تمہارا کیا گم ہوا ہے. قالوا نفقد سؤال ملکی، اس نے کہا ہمارے بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، تو انہوں نے کہا کہ یعنی وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ عَظِيمٌ، ہمارے جو بادشاہ ہے اس کا پیمانہ گم ہو گیا ہے، ٹھیک، اور ہمارا گمان ہے، یعنی میں اس کے اوپر وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، تو کہتے ہیں ہمیں بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے اور میں اس کے اوپر ضامن ہوں. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کے اوپر ضامن ہوں. اور کیا ہوگا کہ جس کے پاس یعنی اونٹ بھر یعنی اس کو غلہ ملے گا جو کہ وہ ڈھونڈ کر لائے گا. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، انہوں نے کہا بے شک تم جانتے ہو اللہ کی قسم کہ ہم تو زمین میں فساد کرنے والے نہیں تھے، یعنی تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو، ہم تو فساد کرنے نہیں آئے. وما كنا سارقین، اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، تو اس بندے نے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کیا جزا ہوگی اس کی اگر تم جھوٹے نکلے، یعنی اگر تمہارا جھوٹ پکڑا گیا تو تمہاری کیا سزا ہوگی. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، تو انہوں نے کہا اس کی جزا یہی ہوتی ہے کہ جس کے بھی سامان میں سے وہ نکلے گا اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، یعنی وہ پھر ادھر ہی رکے گا، جس کے بھی سامان میں سے یہ نکلے گا وہ ادھر ہی رکے گا. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء أخیہ ثم استخرجها من وعاء أخیہ، تو انہوں نے ان کے بھائی کے تھیلے پہلے دیکھنے شروع کیے تاکہ ان کو شک نہ ہو، اور پھر آہستہ آہستہ آخر میں اپنے بھائی کے تھیلے میں سے نکالا اور وہ پیمانہ اس میں سے نکل آیا. کذالک کدنا یوسف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح ہم نے تدبیر کی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، نہیں وہ لے سکتا تھا اپنے بھائی کو یعنی بادشاہ کے دین کے مطابق. اس کا مطلب ہے ان کے ہاں چوری کی یہ سزا نہیں ہوتی تھی کہ اس بندے کو روک لیا جائے، لیکن انہوں نے انہی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا سزا ہوگی، تو انہوں نے خود یہ سزا سجیسٹ کی کہ اگر ہمارے ہاں چوری ہو جاتی ہے تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جس نے چوری کی ہوتی ہے اس کو اس شخص کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے. اب کیونکہ بادشاہ کا پیالہ گما تھا تو ان کو بادشاہ کے حوالے کیا جانا تھا، اور یہاں پر بادشاہ یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ مراد ہے کیونکہ وہ یہ سارا نظام دیکھ رہے تھے. تو یہاں پر ان کا پیالہ یعنی ان کا میئرنگ کب چوری ہوا تھا، تو اب ہونا کیا تھا، بنیامین کو یوسف علیہ السلام ہی کے حوالے کر دیا جانا چاہیے تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بادشاہ تھا یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا قانون یہ نہیں تھا، لیکن یہ قانون انہوں نے خود سجیسٹ کیا تھا بھائیوں نے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نہیں لے سکتے تھے اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین کے، یعنی بادشاہ کا قانون کے اگر وہ اپلائی کرتے تو وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. لیکن اللہ نے ان کے لیے ایک ایسی تدبیر کی، نرفع درجات من نشاء، اور اس طرح ہم بلند کرتے ہیں جس کے درجے چاہتے ہیں، یعنی جس کے چاہے ہم درجے بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک جاننے والا ہے، یعنی ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. کوئی شخص کتنا بھی بڑا عالم ہو، تو یہ چیز انسان کو یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ رکھتی ہے، ہمبل رکھتی ہے، کہ انسان یہ سوچے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور میرا علم حقیر ہے، کیونکہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے، ٹھیک. اور سب سے اوپر کون ہے، اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، جو العلیم ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، یعنی کوئی نئی بات نہیں. اب ان کو غصہ آ رہا ہے اپنے بھائی کے اوپر
किसने आकर ये काम कर लिया, और वो अपने वालिद से उन्होंने लिए हुए थी, वादा लिया हुआ था। तो अब वो वहीं पर खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर इसने चोरी किया तो ये कोई डिफरेंट सी बात नहीं है, इसके भाई ने भी इससे पहले चोरी की थी। तो कौन से भाई की तरफ इशारा हो रहा है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ, ठीक है, कि इसके भाई ने भी इससे पहले चोरी की थी। और यहाँ पर हालांकि उनके भाइयों को खास तौर पर पता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम, कहा जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे और अपनी पप्पो के पास रहा करते थे। तो वहां पर उनकी पप्पो इनको वापस नहीं देना चाहती थी। तो याकूब अलैहिस्सलाम उनको वापस लेना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक पट्टा सा उनके गिर्द बांध दिया और कहने लगे कि मेरा तो पटका गुम हो गया है, और लोगों में मशहूर करा दिया कि वो गुम हो गया है। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम को कहने लगी कि मेरा पटका गुम हो गया है, तो वो कहाँ है? तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब शर्ट देखी तो उसके नीचे बंधा हुआ था। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको खुद बांध नहीं सकते थे, लेकिन बहरहाल वो उसके नीचे से मिला, उनकी बॉडी पे ऊपर बंधा हुआ था, जो कि उन्होंने खुद ही बांधा था, उनकी फूफो ने, अपने पास रखने के लिए। तो अब उस कानून के मुताबिक क्या होना था कि उनको फूफो के हवाले किया जाना था, और वो चाहती भी यही थी कि इनको मेरे हवाले किया जाए। ठीक है, मैं इसको मजीद रखना चाहती हूँ। तो इस वजह से उन्होंने इस तरह का काम किया। तो यहाँ पर हालांकि उनको पता भी था कि ये उनकी फूफो ने किया था और इनमें उनका अपना कोई कसूर नहीं था। तो साफ कहने लगे इसने अगर चोरी किया तो कोई नई बात नहीं है, इसके भाई ने भी इससे पहले चोरी की थी। फअसर्रहा यूसुफ फी नफ्सिही, तो छुपा लिया इसको, यानी इतना बड़ा चीज सुनने के बाद भी, जो झूठा, सरासर झूठा इल्जाम था, छुपा लिया इसको यूसुफ ने अपने नफ्स में। वलम युब्दिहा लहुम, और उनके सामने जाहिर नहीं किया। कौला तुम शर्म मकाना, और अपने दिल में कहने लगे तुम बड़ी बुरी जगह पर हो, यानी तुमने बड़ी बुरी बात बोली है, तुम ज्यादा बुरी जगह पर खड़े हो। वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून, और अल्लाह ज्यादा जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो, यानी जो तुम बयान कर रहे हो, अल्लाह ताला को उसके बारे में खूब इल्म है। कौलू या अय्युहल अजीज, कौलू या अय्युहल अजीजू, कहने लगे ए अजीज। अब वो मिन्नत तरलों पर आ गए हैं। अजीज किसको कह रहे हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम। कौलू या अय्युहल अजीज, कहा ए अजीज, इन्ना लहू अबन शेखन कबीरन, के बेशक इसके वालिद, ठीक है, इन्ना लहू, ये नहीं कह रहे अबाना, कह रहे इसका बाप, ठीक है, शेखन कबीरन, बहुत ही बड़ा। फखुद अहदना मकाना हूँ, आप ऐसा करें कि इसकी जगह पर ना हम में से किसी एक को रख लें। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, अब ये काम ये क्यों करने हैं? इस वजह से कि उन्होंने अपने वालिद को पक्का वादा किया था कि हम जरूर इसको वापस लेकर आएंगे। तो हम जरूर इसको वापस लेकर आएंगे। ठीक, फाखुज अहदना मकाना, तो उन्होंने कहा हम में से किसी एक को रख लें और इनको छोड़ दें। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम देखते हैं आप बड़े ही एहसान करने वाले हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये वाला मामला कर दें कि हम में से किसी एक को रख ले और बिन्यामीन को छोड़ दें। काला माज अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे माज अल्लाह, अल्लाह की पनाह, अन नाखुजा इल्ला मा वजदना मताअना इंदहु इन्ना इज़ल ज़ालिमून, अगर हम किसी और शख्स को इसकी जगह रखें जिससे हमारा प्याला निकला है, तब तो हम बड़े ही जालिम हुए, यानी ये तो बड़ा जुल्म हो गया ना, कि गलती एक ने की है और सजा दूसरे को दी जाए, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं तुम्हारी ये बात अप्रूव नहीं कर सकता। फलम्मस्तई असू मिन्हु खलसू नजियन, चुनाचे जब वो उसे ना उम्मीद हो गए तो अलग होकर मशवरे करने लगे। औला कबीरुहुम, अब बड़े भाई ने कहा अलम तालमु अन्ना अबाकुम कद अखज़ा अलैकुम मौसिकम मिनल्लाहि, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुमने अपने वालिद से पुख्ता अहद नहीं लिया था? यानी अब उनको परेशानी हुई कि हमने वहां पर पक्का वादा किया था कि भाई को वापस लाएंगे। और अब क्या हुआ, बड़े भाई कहने लगे देखा ना, ये क्या हुआ, क्या तुमने अपने वालिद से पक्का वादा नहीं किया था? वमिन कबलू मा फर्रतुम फी यूसुफ, और उससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी तुम ज्यादती कर चुके हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि बड़े भाई भी तो शामिल थे ना इसमें, लेकिन बड़े भाई ने ही, क्योंकि बाकी जो भाई हैं ना वो इतने ज्यादा तंग पड़ते थे कि उन्होंने कहा यूसुफ को कत्ल करो, लेकिन बड़े ने कहा नहीं नहीं, कत्ल नहीं करो, उसको कुएं में डाल दो, कोई और काफिला आके ले जाओ, उसको मारो नहीं। तो बड़े भाई के ना दिल में कुछ थोड़ा सा नरम गोशा था, और वो इस बात से भी उनको मना कर रहा था कि ऐसे ना करो, लेकिन बड़े भाई पक्के हुए बैठे तो उसने उनका साथ भी दे दिया फिर। तो अब वो कह रहे हैं देखो, अब देखो ये वाला मामला हुआ, और इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी तुम ज्यादती कर चुके हो, यानी उनको खुद पता है कि हम ज्यादती करने वाले थे, यानी अब वो इस स्टेज पर आ चुके हैं। तो ये सारा जो काम है ना, ये सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि अल्लाह ताला भी इनको इस स्टेज पर लाकर एहसास दिलाना चाहते थे
کیونکہ اگر یہ سب چیزیں اس طرح نہ ہوتی تو ان کو شاید اس طرح احساس بھی نہ ہوتا۔ تو اب انہوں نے ری تھنک کیا کہ واقعی ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی زیادتی کی۔ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، اور میں تو یہ جگہ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے والد ہی مجھے اجازت دے دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی فیصلہ فرما دے۔ یعنی میں ادھر ہی مر جاؤں گا لیکن میں اپنے بھائی کو لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ یعنی اب میں اپنے والد کو فیس نہیں کر سکتا کہ پہلے ہم نے ایک بھائی کے بارے میں زیادتی کی اور اب دوسرا بھی نہیں آ رہا، حالانکہ اس میں ان کی غلطی بھی نہیں تھی، لیکن اب وہ اتنے شرمندہ ہیں کہ پہلے کی دفعہ بھی ہم نے کتنی بڑی مسٹیک کی تھی۔ وہ خیر الحاکمین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم لوگ جاؤ اپنے ابا جان کے پاس، یعنی تم لوگ ابا جان کے پاس جاؤ، فقولو، تو ان سے کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرقہ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، ٹھیک ہے، تو آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو وہی چیز بیان کر رہے ہیں، یعنی ہم اسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں جس کا ہم علم رکھتے ہیں، وما كنا للغیب حافظین، اور ہمیں تو غیب کا علم نہیں تھا۔ یہ اللہ سارا معاملہ ہو جائے گا اور آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، یعنی ساری وجہ وہی بنا ہے، ہماری اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے، ہمارے پاس غیب کا علم نہیں تھا، بے شک ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو واپس لائیں گے لیکن ہم واپس نہیں لا سکے۔ بس القریۃ التی، اور اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو کیا کریں، جو ایک اور قافلہ آ رہا ہے آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں، اس بستی والوں کے لوگوں سے پوچھ لیں، التی کننا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا، ٹھیک ہے، اور اس قافلے سے پوچھ لیں کہ جو، ہاں، یعنی ایک اور قافلہ بھی ہمارے ساتھ آگے آگے آیا، آپ اسی سے پوچھ لیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم اس مرتبہ سچے ہیں، یعنی اب ہم بالکل سچی بات کر رہے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تو انہوں نے کہا کہ بلکہ تمہارے دل نے ایک کام تمہارے لیے مزین بنا دیا، یعنی تم نے ایک کام کو بڑا آسان سمجھ لیا اور تم نے آسانی سے آ کر مجھے یہ بات کہہ دی کہ اچھا یہ والی بات ہوئی ہے، تو تمہارے اپنے نفس نے اس کام کو تمہارے لیے مزین کیا ہے، تو کیا ہوگا، فصبر جمیل، اب میں صبر کروں گا، اصل اللہ ان یاتینی بہم جميعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ کن سب کو لے آئے گا؟ اب یہاں پر دیکھیں جو بڑا بھائی ہے وہ بھی ادھر رک گیا ہے، بنیامین بھی رک گیا ہے، اور یوسف علیہ السلام آلریڈی مسنگ ہے، تو کہہ رہے ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو میرے پاس جمع کرے گا، یعنی سب بھائی میرے پاس اکٹھے ہو جائیں گے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ مجھے اتنی دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، فصبر جمیل، بس میں صبر کروں گا، اصل اللہ، امید ہے کہ لے آئے اللہ میرے پاس ان سب کو، یعنی سب کے سب کو اکٹھا کر دیں، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بہت علم والا، حکمت والا۔ یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام کو امید تھی کہ سب بیٹوں کو میرے پاس جمع کر دے گا، کیونکہ ان کو یوسف علیہ السلام کا خواب بھی معلوم تھا اور وہ اس کی تعبیر بھی جانتے تھے، تو اس وجہ سے فائنل ری یونین سے پہلے ایک دفعہ پھر آزمایا جا رہا ہے، یعنی پہلے ایک بیٹا گیا یعنی یوسف علیہ السلام، اس کے بعد ایک اور بیٹا چلا گیا بنیامین، اور جو بڑا بیٹا ہے وہ آلریڈی وہاں پر رک گیا، ٹھیک، یعنی تین بیٹے اب ان سے الگ ہو چکے ہیں، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور وہ ان سے الگ ہو گئے، یعنی اب جب الگ ہوئے، وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، اب جب دو اور بیٹے گھومے ہیں نا، تو اب پھر دوبارہ سے ان کو، حالانکہ ان کو بھولے نہیں تھے لیکن دوبارہ سے کس بیٹے کے اوپر ہو رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے اوپر، یا اسف علی یوسف، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یوسف کہاں ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ بنیامین کدھر ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ میرا بڑا بیٹا کدھر ہے، ٹھیک، لیکن افسوس کس کے اوپر کر رہے ہیں، یوسف، کیونکہ ان کے بارے میں ان کو ابھی تک پتا نہیں چل رہا کہ وہ کدھر گئے۔
یا اسفا یوسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی غم سے، یعنی رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کا سفید ہونا مطلب آنکھوں کی بینائی چلے جانا، تو ان کی آئی سائٹ ختم ہو گئی تھی آلموسٹ، فہو کظیم، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، یعنی بہت زیادہ یاد کرتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو چھوڑ کر باہر جاتے ہیں، اور والدین کو نا ایک غم سا لگ جاتا ہے ان کا، یعنی وہ پھر ان کو اتنا زیادہ یاد کرتے ہیں، اور کئی دفعہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے غم سے ہی باہر نہیں آ رہے ہوتے، تو کچھ بچوں کے ساتھ کچھ ایسی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسفا، آپ تو یوسف ہی ہیں، ٹھیک ہے، قالوا تاللہ تفتأ، آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ یوسف ہی کے بارے میں پوچھتے رہیں گے، اسی کی باتیں کرتے رہیں گے، حتی تکون حردن، یہاں تک کہ آپ گھل کر، یعنی آپ بالکل مرنے کے قریب ہو گئے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو غم میں اتنا گھلا لیا ہے، او تکون من الحالکین، ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ کی اسی سٹیٹ میں ڈیتھ ہی ہو جانی ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے اس کا سوچ سوچ کر۔ قال انما اشکو بثی وحزنی اللہ، یعنی اتنا زیادہ دکھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں میں اپنا شکوہ، میں اپنی بے قراری، میں اپنا غم اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں، یعنی میری جو کیفیت ہے میں اس کیفیت میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، ٹھیک، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شکایت کر رہے ہیں اللہ سے، لیکن جو لوگوں کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے ان کو جو تکلیف پہنچی تھی، وہ اس تکلیف کے لیے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ میں اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، تو جاؤ اس کے بھائی کو، یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی دیکھو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ چاہ رہے تھے، یعنی بھائی اس بات سے تنگ پڑ رہے تھے کہ یوسف بیچ میں کہاں سے آ گیا، یعنی اب بنیامین کی بات ہونی چاہیے، اور جو ایک اور بھائی رک گیا ہے چلو اس کی بات کریں، یوسف کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو یوسف کے بارے میں مایوس نہ ہو، کیونکہ میں کچھ ایسی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان کے خیال میں والد کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اب یوسف خدا نخواستہ زندہ نہیں ہے، جب بھیڑیا کھا گیا تو بات ختم، تو یہ یعنی وہ کہتے ہیں میں ایسی چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ والد نے ابھی تک ہماری اس بات کا اعتبار نہیں کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا چکا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر بچہ فوت ہو جائے نا تو ماں باپ کو قرار آ جاتے ہیں، لیکن اگر بچہ گم ہو جائے تو پھر ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، پھر وہ قرار نہیں آتا، ہر وقت یہی خیال آتا ہے پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا، مر جاتا ہے نا تو ایک قرار آ جاتا ہے کہ ہاں جی ہم نے دفنا دیا، اللہ کے پاس چلا گیا، لیکن اگر ویسے گم ہو جائے تو ہر طرح کے خیالات آتے ہیں۔ تو فتحسسوا من یوسف و اخیہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ، اے میرے بیٹوں کی رحمت، یعنی اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ فلما داخلوا علیہ، اب جب وہ داخل ہوئے ہیں اس پر، کس پر؟ یوسف علیہ السلام پر، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، اب دوبارہ سے کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ سے وہی قحط سالی، تو ظاہر ہے 7 سال تک چلی تھی، تو انہوں نے دوبارہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے راشن دیا تھا وہ ختم ہو گیا، اور ہمارے گھر والے بہت تکلیف میں ہیں، اب ہم بہت معمولی رقم لے کر آئے ہیں، تو اب آپ کیا کیجئے، ہمارے ساتھ ناپ تول کیجئے اور ہمیں تھوڑا سا صدقہ بھی کر دیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کی جزا دے گا، آپ ہمیں کچھ صدقہ کر دیجئے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، اب جب یہ اس سٹیٹ پہ آئے ہیں نا، اب اس سٹیٹ پہ کیا ہے، یعنی اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ جب چوری ہوئی اس وقت بھی وہ عزیز کے سامنے کھڑے ہو کر یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، لیکن جب اس کے بعد یہ الگ ہوتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں الگ ہو کر؟
کہ دیکھو اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں بھی زیادتی کی تھی، یعنی یوسف کی غلطی نہیں، ہماری غلطی ہے۔ اور اب یہ مسلسل اس اسٹیٹ سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر یہ ہر دن سوچ رہے ہیں کہ ہماری غلطی ہے، ہماری غلطی ہے، یعنی کانشیسلی اب اپنی غلطی کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اب جب دوبارہ آئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مسلسل اس غلطی کا بوجھ بھی لے کر اپنے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی زیادتی کی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی، اور ہم اس کے بھائی کو بھی خوب تنگ کیا، ہم نے اپنے والد کو بھی بہت ستایا، اور اب یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ہماری اپنی ہی غلطی ہے۔ اب یہ جو احساس ہے نا، جب یہ احساس ان کا ڈیولپ ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تمہیں علم ہے کہ اس سے پہلے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ یعنی اب اس سٹیج کے اوپر، حالانکہ چاہتے تو کس سٹیج پہ کہہ سکتے تھے، جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس نے چوری کیا تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یوسف اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ان کو باور نہیں کرایا۔ اب جب وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے دل میں ایک مسلسل ایک خیال ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، اس احساس کے بعد یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے، جب تم جاہل تھے، جب تمہیں علم نہیں تھا ان چیزوں کا؟ تو فوراً وہ کہنے لگے، قالوا انک لانت یوسف، کیا بے شک تم یوسف ہو؟ یہ جو ہے نا آ ان کا، یہ اتنا زبردست ورڈ ہے نا، یعنی اس کو اگر ہم جس کہتے ہیں نا ڈائلاگ میں لے کر آئے تو یہ کچھ ایسے ہوگا، قالو انہوں نے کہا، کیا، ان کا بے شک تم، لا البتہ، انتا تم، یعنی اصل میں لا کا بھی کافی تھا، لیکن وہ اتنے حیران، تم کیا تم یوسف ہو؟ یعنی وہ اتنا حیران ہو رہے ہیں کہ ان سے نا صحیح بات بھی ادا نہیں ہو رہی، ان کو یقین نہیں آ رہا کہ جو بندہ ہمارے سامنے کھڑا ہے یہ یوسف ہو سکتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے کہ جب ان کو چھوڑا تھا، انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور اب یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، تو یہ پہچان بھی نہیں رہے تھے، اور دوسرا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا وہ زیادہ سے زیادہ غلام ہوگا کسی جگہ پر، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ مصر کا یعنی فل کنٹرول اسی کے پاس چل رہا ہوگا، تو اس وجہ سے وہ حیران تھے۔ لا انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف، تو انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور جب میں یہ والی آیت سنتی ہوں نا تو سب سے پہلا ترجمہ جو میں نے قرآن کا سنا تھا نا وہ یہ والی آیت تھی، اور ہماری نانی اماں ہمیں قرآن پڑھایا کرتی تھی، اور انہوں نے مجھے یہ چیز سکھائی تھی، اور وہ اپنے والد کو یاد کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں غالباً 9 سال کی تھی، تو کہتے ہیں ان کے والد عالم تھے، تو کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ قرآن پڑھ رہی تھی تو وہ مجھے قرآن کا ترجمہ بھی ساتھ سکھاتے تھے، تو وہ کہنے لگیں کہ یہ انک لانت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف وھذا اخی، تو کہنے لگے ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ نا 13 سپارے میں نے اپنے والد سے پڑھے تھے، اس کے بعد ان کے والد فوت ہو گئے تھے، تو کہتے ہیں یہ 13 سپاروں تک مجھے ترجمہ ان کی طرف سے آتا ہے۔ تو قال انا یوسف، کہا میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزار کر اب اللہ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کر دیا ہے کہ اللہ کا ہمارے اوپر ایک خاص احسان ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، یعنی یہ جو ان کو سٹیٹ ملی ہے یہ کس وجہ سے ملی ہے؟ صبر کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا احسان کرنے والوں کا اجر، اللہ تعالیٰ اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ٹھیک، تو یہاں پر ان کا احسان تھا نا کہ فوراً سے فوراً باور نہیں کرا دیا، یہ چاہتے تو بھائیوں کو وہیں پر واپس کر دیتے کہ نہیں بھی تمہیں غلہ نہیں مل سکتا، اور کوئی بھی بات کہہ سکتے تھے ان کو کہ نہیں تم جمع پونجی پوری نہیں لائی تمہیں غلہ نہیں ملے گا، بلکہ ان کے ساتھ احسان پر احسان کا معاملہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو یہ بھی نہیں بتایا، وہ آ کے منہ پہ یوسف علیہ السلام کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ دیکھو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اس سے کچھ نہیں پوچھ رہے کہ اچھا کون سا بھائی، اس نے کیا چوری کی تھی، کیا تمہیں واقعی یقین ہے اس نے چوری کی تھی؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ان کو خود پتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک دم سے ریئیکشنری نہیں ہو رہے، تو مسلسل احسان کیے جا رہے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا احسان کرنے والوں کا اجر۔
قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی فضیلت دیا، فوقیت دیا ہے ہمیں بہت ساروں پر، وَإِن كُنَّا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے ہمارے اوپر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے، یعنی اب وہ اس اسٹیٹ پر آ گئے تھے کہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور ان کے اخلاق ان کی چیزیں ہم سے بہت بہتر ہیں، اور وہ اس چیز کو مانتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم بڑے گنہگار تھے، ہم سے بڑی سا غلطی ہوئی کہ ہم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ رکھا۔ قال لا تثریب علیکم الیوم، انہوں نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہی سٹیٹمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر کہی تھی، لا تثریب علیکم الیوم، جب وہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر معافی مانگ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم الیوم، میں تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج کے دن کوئی ملامت نہیں۔ اذهبوا بقمیصی، تو کہنے لگے میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، کہ تم اپنے والد کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرا، تو اس کی بینائی واپس آ جائے گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور تم اپنے سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں جو قمیص ہے نا اس سے آپ دیکھیں کہ یعنی ایک قسم کی نا ان کی قمیص معجزاتی تھی، شروع میں ان کے بھائی ان کی قمیص لے کر گئے نا والد کے پاس، تو کیا ہوا، انہوں نے کہا بڑا ہی سمجھدار کوئی بھیڑیا تھا کہ بیچ میں سے یوسف کو نکال کر کھا گیا اور قمیص صحیح اور سالم ہے، یعنی وہی سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں، یہ جو قمیص ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس کو بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ اور اس کے بعد وہ قمیص ہی کا ذکر آتا ہے کہ جب زلیخا نے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، مائل کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بارے میں یہی گواہی آئی تھی نا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں اور وہ عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور دیکھا تو پھر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اور اب تیسری مرتبہ پھر کرتے کی بات آ رہی ہے کہ تم یہ کرتا لے جاؤ اور یہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، تو کیا ہوگا کہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی، ٹھیک۔ ولما فصلت العیر، ولما فصلت العیر، اب جب قافلہ بھی قریب ہی تھا، قال ابوہم، تو ان کے والد کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے یوسف آنے لگا ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بھٹک گیا ہوں یا میں بہک گیا ہوں، مجھے تو واقعی یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے یوسف آ رہا ہے۔ قالوا تاللہ، اب جو باقی بھائی تھے کہنے لگے یقیناً آپ اپنی اسی پرانی غلطی پر ہیں، یعنی آپ تو کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں، بس آپ پرانی باتیں کر کر کے آپ نے اپنا یہی حال کر لیا۔ فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، سو جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص ان کے چہرے پر ڈال دیا، فرتد بصیرا، تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ دیکھا یوسف کی قمیض آ گئی اور اس نے بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام وہاں مصر کے بادشاہ ہیں اور آپ کو وہیں پر بلاتے ہیں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، اب کہنے لگے اے ہمارے بجان ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگیے، انا کننا خواتین، بے شک ہم ہی بڑے غلط تھے، ہم نے بہت زیادہ غلطیاں کی، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے کہا میں بہت جلد اپنے رب کے حضور تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف پر، آوا الیہ، اس نے ان کو جگہ دی، ابویہ اپنے والدین کو بھی، وقال دخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اور انہوں نے کہا مصر میں داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ، یعنی امن والے، آپ کو یہاں پر بالکل امن ہوگا، آپ یہاں پر ہمارے پاس رہیے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ورفع أبويه على العرش، اور ان کے والد نے اٹھایا، یعنی انہوں نے اپنے والد کو اٹھا کر عرش پر بٹھایا، وخروا له سجدا، اور وہ ان کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا جو کہ پہلے شریعتوں میں جائز تھا، اب یہ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی اب پہلے شریعتوں میں، اور یہی تعظیمی سجدے کا حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو،
ٹھیک، تو یہ تعظیمی سجدہ تھا، جھکنا، یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن اب یہ جائز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ والا سجدہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی شخص کی اتنی تعظیم نہیں کی جا سکتی کہ آپ اس کے سامنے سجدہ کریں، تو اپنے ماتھے کو کسی اور کے سامنے ٹیک دینا یہ شرک ہے، یہ سجدہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سب کے سب کیا ہوا، سجدے میں گر پڑے، وہ کہنے لگے، وہ قالا یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیا، یہ وہ تعویل تھی اس خواب کی جو اس سے پہلے، یعنی انہوں نے جو خواب دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر کو سچ کر دکھایا، وقد احسن بی، اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ دیکھیں وہ اتنے گریٹفل ہیں اللہ تعالیٰ کے، اتنے زیادہ شکر گزار ہیں کہ وہ صرف کس بات کو یاد کر رہے ہیں، اپنی اچھی پاسٹ میموریز کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا وہ جو ہے نا میری میموری ہے کہ جب مجھے کنویں میں پھینکا، اور وہ جو میری میموری ہے مجھ پر الزام لگا، اور وہ جو میری میموری ہے کہ مجھے جیل میں ڈالا، وہ ساری، اور وہ جو میری میموری ہے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، وہ کوئی ایسی میموری کو نہیں آگے لے کر چل رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ خواب ہے جو اللہ نے، جو میں نے آپ کو سنایا تھا نا، جو اللہ نے اب اس کو سچ کر دکھایا، وہ قد احسن بی، اور میرے ساتھ میرے رب نے احسان کیا کہ مجھے جیل خانے سے نکال دیا، وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بین و بین اخوتی، حالانکہ شیطان نے کیا کیا تھا، یعنی اور سب کو، آپ سب کو یہاں سے، یعنی صحرا سے یہاں پر لے آیا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا، یعنی آپ سب کو یہاں پر لے آیا صحرا سے، اور کیا کیا تھا، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک، یعنی کیفیت بنائی ہوئی تھی کہ اس نے ہمارے رشتوں خراب کیے ہوئے تھے، یعنی وہ اپنے بھائیوں کو بھی الزام نہیں دے رہے، الزام کس کو دے رہے ہیں، شیطان کو، کہ ان کی باتوں میں آ کر میرے بھائیوں نے جو ظلم اور زیادتی کر دی وہ اصل میں شیطان نے ان سے کروائی ہے۔ ان ربی تدبیر کرنے والا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ وہی جاننے والا، وہی حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیل الاحادیث، یقیناً، یعنی اے میرے رب، آپ نے مجھے بادشاہ دی، وعلمتنی من تعبیل الحدیث، احادیث، اور آپ نے مجھے حقیقت سکھائی، یعنی چیزوں کی گہرائی تک پہنچنے کا علم سکھایا، فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہو جا، توفنی مسلمہ و الحقنی بالصالحین، مجھے مسلمانوں میں ہی پیدا کرنا، یعنی مجھے مسلمانوں ہی کے ساتھ فوت کرنا، و الحقنی، اور آگے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ہی ملانا، توفنی فوت سے آتا ہے، یعنی مجھے مسلمان ہی فوت کرنا ہے، یعنی اس حال میں فوت کرنا کہ میں اسلام پر ہوں، میں مسلمان ہوں، و الحقنی، اور ملا دیجئے مجھے بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی مرنے کے بعد بھی مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دینا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، ورنہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے کاموں کے معاملے میں خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، یعنی آپ کو اتنی ڈیٹیل معلوم نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ جو یہودی تھے نا اور جو عرب تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سوال کریں، انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کچھ سوالات کریں کہ یعقوب علیہ السلام کی فیملی مصر میں کیسے آئی، ٹھیک، اور اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں سوال کریں، تو یہ ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا، اور اس کا جواب اس طرح اس صورت کے ذریعے آتا ہے، ٹھیک، تو وما کنت لدیہم، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے، اس کا مطلب ہے آپ اسی کی پیروی کرتے ہیں، یہ غیب کی خبریں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں تو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ آپ واقعی نبی ہیں، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائیں گے چاہے وہ کہ آپ کتنی ہی حرص رکھیں، یعنی جو ہدایت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہدایت دینے کا اختیار، دل کی تبدیلی کا اختیار اللہ کے پاس ہے، آپ چاہتے ہیں تو آپ میسج دے سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن آپ ان کے دلوں کو نہیں بدل سکتے، اللہ ہی چاہتا ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، تو آپ کتنی ہی حرص رکھیں یہ آپ لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ آپ ان سے کوئی سوال ہی نہیں کرتے اجر کا،
آپ ان سے کوئی فیس نہیں لے رہے ہیں، آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، تو یہ تو بے شک جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمان اور زمین کی کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ یہ اس پر گزرتے ہیں، یمرون گزرتے ہیں اس کے اوپر، لیکن یعنی اس نشانیوں کو دیکھتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ لیکن اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے اور وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا یہ اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کوئی چیز ڈھانپنے والی آفت آ جائے، یا اچانک ہی ان کے اوپر موت آ جائے، قیامت آ جائے، اور وہ اس بات کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ کیونکہ کئی دفعہ نا انسان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں کہ اچانک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی مہلت ہی نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں کو نا پتا ہوتا ہے مہلت مل جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو بالکل مہلت نہیں ملتی، اچانک سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کل حاضی سبیلی ادعو الی اللہ، یہی میرا راستہ ہے، میں دلیل اور برہان کی روشنی میں تمہیں اسی راستے کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اور میں بصیرت پر ہوں، میں اور وہ بھی جو میری پیروی کرے گا، یعنی میں ایک بہترین راستہ تم لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد تھے۔ اس کا مطلب ہے نبوت یعنی نبی جو بنایا جانا تھا وہ صرف مردوں کو یہ ذمہ داری ملی تھی، عورتوں کو نبی نہیں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ عورتوں کو نبی نہیں بنایا گیا۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد ہی تھے، اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، یعنی بستی والوں میں سے ان کو وحی کرتے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر یہ لوگ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ یہ ذرا انجام دیکھ لیتے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، اور یقیناً آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں، تو کیا تم پھر عقل سے کام نہیں لوگے؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، کس بات سے مایوس ہو گئے کہ اب مزید انہوں نے ایمان نہیں لانا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، اور ان کو یقین، لوگوں نے یہ یقین کر لیا، قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، انہوں نے کہا پیغمبر ہمیں کہتا ہے بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، اور پھر ایسے دن گزر گئے کہ پیغمبروں نے سوچ لیا کہ اب انہوں نے مزید ایمان نہیں لانا، اور ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ پیغمبر کیونکہ ہم نے نہیں مانا اور ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا تو آگے بھی نہیں آئے گا، تو جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، تو ہماری مدد آ گئی کس کے پاس؟ رسول کے پاس۔ فنجی امن نشا، اور پھر ہم نے بچا لیا جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور مجرموں سے ہمارا عذاب کبھی ٹالا نہیں جا سکتا، یعنی ان کو پھر عذاب آیا اور رسولوں کو اور ان کے جو ساتھ ہیں ان کو بچا لیا گیا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، بلا شبہ یقیناً ان کے واقعات میں ہمیشہ سے عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، اور یہ ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے آئی، یعنی یہ کتاب جو ابھی قرآن آیا ہے اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے جو اس سے پہلے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی اس میں تفصیل بھی ہے، اس میں علمی مباحث بھی مل جائیں گے، لیکن ہدایت اور رحمت صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ جو حقیقی ایمان لائیں گے ان کو اس سے ہدایت بھی ملے گی اور اللہ کی رحمت بھی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔